سورہ انعام آیت نمبر 138 اور 139 ترجمہ۔ اور انہوں نے کہا کہ چوپایوں اور زرات کا یہ حصہ جو بتوں کے ساتھ مخصوص ہے یہ سب کے لیے ممنوع ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم چاہیں۔ ان کے گمان کے مطابق ان سے کسی کو نہیں کھانا چاہیے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ایسی چوپائیاں ہیں کہ جن پر سوار ہونا حرام قرار دیا گیا ہے، اور وہ چوپائیاں کہ جن پر خدا کا نام نہیں لیتے تھے اور خدا پر جھوٹ بولتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ احکام خدا کی طرف سے ہیں، عنقریب ان کے افتراء کی سزا انہیں دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ ان حیوانات کے شکم میں جنبین اور بچے میں سے موجود ہے وہ تو ہمارے مردوں کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو یعنی مردہ پیدا ہو تو پھر سب ان میں شریک ہیں، اور عنقریب خدا اس توصیف اور جھوٹے احکام کی سزا انہیں دے گا، اور وہ حکیم و دانا ہے۔ تفسیر۔ ان آیات میں بت پرستوں کے بیہودہ احکام کے کچھ حصوں کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جو ان کی کوتاہ فکری کی حکایت اور ترجمانی کرتے ہیں اور گزشتہ آیات کی بحث کی تکمیل کرتے ہیں۔ قرآن پہلے کہتا ہے کہ بت پرست کہتے تھے کہ جو چوپائیاں اور زرات کا یہ حصہ جو بتوں کے ساتھ مخصوص ہے اور خاص انہی کا حصہ ہے کلی طور پر سب کے لیے ممنوع ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں کو ہم چاہیں۔ ان کے خیال کے مطابق صرف اسی گروہ کے لیے حلال تھا، دوسروں کے لیے نہیں۔ ان کی اس سے مراد وہی بت اور بت خانے کے متولی اور خدام تھے، صرف وہ یہی گروہ تھا کہ جو ان کے خیال کے مطابق بتوں کے حصے میں سے کھانے کا حق رکھتے تھے۔ اس بیان سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ حقیقت میں اس حصے کے مصرف کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے زرات اور چوپائیوں میں سے بتوں کے لیے مقرر کیا تھا، جس کی تفسیر گزشتہ آیات میں گزر چکی ہے۔ لفظ حجر بزن شعر اصل میں ممنوع قرار دینے کے معنی میں ہے، اور جیسا کہ راغب نے کتاب مفروضات میں کہا ہے کہ بعید نہیں کہ حجارہ کے مادے سے پتھر کے معنی میں لیا گیا ہو، کیونکہ جب وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی احاطے میں داخلہ ممنوع قرار دیں تو اس کے گرد پتھر چن دیتے تھے، اور یہ جو حجر اسماعیل پر اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخصوص پتھر کی دیوار کے ذریعے اسے مسجد الحرام کے دوسرے حصوں سے الگ کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے عقل کو بھی کبھی کبھی حجر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی نگرانی اور حمایت میں آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی حجر حفاظت میں ہے، اور مہجور اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے اموال میں تصرف کرنے سے رکا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جسے انہوں نے حرام قرار رکھا تھا، اور فرمایا گیا ہے وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن پر سوار ہونا حرام ہے، اور ظاہراً یہ وہی جانور تھے کہ جن کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں سائبہ اور بحیرہ اور حام کے عنوان سے گزر چکی ہے۔ مزید معلومات کے لیے مذکورہ آیت کے ذیل میں بیان کردہ تفسیر کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد ان کے ناروا احکام کے تیسرے حصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کچھ جانوروں پر خدا کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ جملہ ہو سکتا ہے ایسے جانوروں کی طرف اشارہ ہو کہ جن کو ذبح کرتے وقت صرف بت کا نام لیتے تھے، یا اس سے مراد وہ جانور ہوں کہ جن پر حج کے سوار ہونا انہوں نے حرام قرار دیا تھا، جیسا کہ تفسیر مجموع البیان، تفسیر کبیر، المنار اور قرطبی میں بعض مفسرین سے نقل ہوا ہے، اور دونوں صورتوں میں یہ ایک بے دلیل اور بیہودہ حکم تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ان بیہودہ احکام پر قناعت نہیں کرتے تھے بلکہ خدا پر افتراء باندھتے تھے اور ان کی خدا کی طرف نسبت دیتے تھے۔ آیت کے آخر میں ان بناوٹی احکام کے ذکر کے بعد قرآن کہتا ہے خدا عنقریب ان کے افتراءات کے بدلے میں انہیں سزا اور عذاب دے گا۔ ہاں، جب ایک انسان یہ چاہے کہ وہ اپنی ناقص فکر و عقل کے ذریعے کوئی قانون بنا لے تو عین ممکن ہے کہ ہر گروہ اپنی ہوا و ہوس سے کچھ احکام و قوانین بنا ڈالے اور خدا کی نعمتوں کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام قرار دے لے، یا کبھی اور غلط کاموں کو اپنے لیے حلال قرار دے لے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کا واضح کرنا صرف خدا کا کام ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر کام کی مصلحت سے آگاہ ہے اور ہر قسم کی ہوا و ہوس سے دور ہے۔ بعد والی آیت میں ان کے ایک اور بیہودہ حکم کی طرف جو جانوروں کے گوشت کے بارے میں ہے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنبین اور بچے جو ان جانوروں کے شکم میں ہیں وہ ہمارے مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ پیدا ہوں تو پھر سب اس میں شریک ہیں۔ اس بات پر توجہ رہے کہ ھذا الانعام سے مراد وہی جانور ہیں کہ جن کی طرف گزشتہ آیت میں اشارہ ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ جو کچھ ان جانوروں کے شکم میں ہے کی عبارت سے ان جانوروں کے دودھ کے بارے میں بھی ہے، لیکن
اگر مردہ ہوں کے جملے پر توجہ کرتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ آیت جنبین شکم مادر میں بچے سے بحث کر رہی ہے کہ اگر وہ زندہ پیدا ہو تو اسے صرف مردوں کے ساتھ مخصوص جانتے تھے، اور اگر مردہ پیدا ہوتا تو کہ جو ان کے لیے زیادہ باعث رغبت اور میل نہ ہوتا تھا پھر سب اس میں مساوی جانتے تھے۔ اس حکم کا اول تو کوئی قانون، فلسفہ اور منطقی دلیل ہی نہیں، اور دوسری مردہ پیدا ہونے والے جنبین کے بارے میں بہت ہی برا اور چبھنے والا تھا، کیونکہ اس قسم کے جانور کا گوشت اکثر اوقات خراب اور مضر ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ ایک قسم کی مردوں اور عورتوں میں واضح تفریق تھی، کیونکہ جو چیز اچھی تھی وہ تو صرف مردوں کے ساتھ مخصوص تھی، اور جو چیز بری تھی اس میں سے عورتوں کو بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ قرآن اس جاہلانہ حکم کا ذکر کرنے کے بعد مطلب کو اس جملے کے ساتھ ختم کرتا ہے، عنقریب خدا انہیں ان کی اس قسم کی توصیفات کی سزا دے گا۔ وصف کی تعبیر ایسی توصیف کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہ خدا کے لیے کرتے تھے، اور اس قسم کی فضاؤں کی حرمت کی نسبت خدا کی طرف دیتے تھے، اگرچہ اس سے مراد وہ صفت اور حالات ہیں کہ جو تکرار خدا کے گناہ کے اثر سے گناہ گار شخص کو عارض ہوتی ہے اور اسے سزا و عذاب کو مستحق بنا دیتی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، وہ حکیم و دانا ہے، ان کے اعمال و گفتار اور ناروا تہمتوں سے بھی باخبر ہے، اور حساب ہی کے ساتھ انہیں سزا بھی دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔